ہر فرقہ، ہر مسلک، ہر جماعت اسی آیت کو تلاوت کرتے ہیں اور دوسروں کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور فرقہ بازی نہ کرو۔ دیکھیے، پہلے ہم لوگ ان کو کہا کرتے تھے، بریلویوں کو، دیوبندیوں کو، اہل حدیثوں کو، سلفیوں کو، سعودیوں کو، کہ تم نے کیوں تفرقے کیے؟ کتاب ایک، قرآن، قبلہ ایک، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کے لیے ایک، پھر یہ تفرقے کہاں سے آ گئے؟ تو پتہ چلا کہ یہ اپنے اپنے ان کے مفادات تھے، اور بغیم بینہم، آپس میں ضد بازی کی وجہ سے انہوں نے تفرقے کیے۔ تو اس کے اوپر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت زور دیا کرتے تھے۔ جو توحید کی آواز اٹھی اور اس فرقہ بندی سے لوگ نکل کر ایمان خالص کی طرف آئے، مومنوں کی ایک جماعت قائم ہوئی، حبل اللہ قائم ہوئی، اللہ کی رسی کو پکڑا انہوں نے، سارے فرقوں سے نکلے۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب زور دیا کرتے تھے ان کو کہ دیکھنا، اب تم فرقوں کے اندر نہ بڑھ جانا، بڑے دل کے ساتھ معاملات کرنا، کھلے دل کے ساتھ مومنوں کے سامنے بچھ جانا، اور کفر و شرک کے ساتھ تم نے ایک چٹان بننا ہے اور طاغوت کو للکارنا ہے۔ کچھ عرصہ تو یہ معاملات چلتے رہے، لیکن آہستہ آہستہ پھر شیطان کا وار ہوا۔ انہوں نے اپنی علیحدہ علیحدہ ٹکڑیاں بنائیں، اور ایک دوسرے کی ضد کی وجہ سے، چلو پہلے تو کچھ لوگ نکلتے رہے۔ ڈاکٹر صاحب کی زندگی کے اندر کمال عثمانی مساجد اور ساتھیوں کی اکثریت کو لے کر نکل گیا، پھر مسلک پرستی اور فرقہ بندی کی طرف چلا گیا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کی وفات کے بعد یہ امیر بادشاہ، عبد القادر سومرو، عبد الہادی، اور یہ غضنفر چشتی، اور یہ عارف ایبٹ آباد والے، یہ سارے پھر وقت زیادہ یہ نکلے ہیں، کوئی نہ کوئی معاملات لے کے انہوں نے اختلاف کیا قرآن و حدیث کے ساتھ، اور پھر 2005 کے اندر آ کے بہت بڑا منصوبہ بندی کی انہوں نے، حکیم رمضان نے اور فیاض محمود باجوہ نے، سرفراز نے اور یعقوب علی نے، سعید احمد نے اور انیس الدین نے ایک مضبوط گروپ بنایا، اور اختلاف کر کے اپنے علیحدہ آپس میں ضد کی وجہ سے یہ جماعت سے علیحدہ ہوئے، اور پھر مزید 4-5 ٹکڑوں کے اندر یہ بٹ گئے۔ تو بتائیے کون اس آیت کو مانتا ہے؟ کوئی بھی اس آیت کو حقیقی معنوں میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعقوب علی ہوں، اختر بیگ ہوں، فیاض محمود باجوہ ہوں، یا معراج الدین ہوں، یہ سارے کے سارے اس آیت کو نہیں مانتے ہیں۔ انہوں نے ٹکڑے کیے ہیں، ادھر ادھر بکھرے ہیں، اور اپنی اپنی دکانیں علیحدہ بنائی ہیں، بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، اور اپنی انا کا مسئلہ بنا کے انہوں نے اس آیت کا بہت ہی زیادہ ناشکری والا انداز اختیار کیا ہے۔ بہرحال ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اصلی ساتھی ہیں وہ موجود ہیں، ان کو پکار رہے ہیں، ان کو بلا رہے ہیں، دیکھو واپس آ جاؤ۔ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت بالکل اسی انداز سے قائم ہے، یہ تعداد اوپر نیچے ہوتی رہی ہے، لیکن وہ جو نظریہ ہے، وہ موقف ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور نہ ہی انشاءاللہ آئے گی میری زندگی کے اندر۔ اس پر بھی ذرا تانے دیتے رہے ہیں۔ بھائی جب ساری باتیں موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب کے کلپس موجود ہیں، تشریح موجود ہے، تفسیر موجود ہے مومنانہ، اور موقف موجود ہے، رائے موجود ہے، اجتہاد موجود ہیں، پھر تم اپنی علیحدہ دکانیں کیوں بناتے ہو؟ سارے لگے ہوئے ہیں، اپنی اپنی چلا رہے ہیں، اور اپنے موقف کے لیے کہتے ہیں آج اگر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ آ جائیں تو میں ان کو قائل کر لوں گا۔ ان کی تحقیق وہاں تک پہنچی تھی، اور حضرت جی کی تحقیق یہاں تک پہنچی ہے۔ یہ سارے کے سارے نام یوزر ہیں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ بہرحال اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، پہنچنا اپنے مالک کے پاس ہے، وہاں تمہیں وہ بتا دے گا، سارے اختلافات وہ دور کر دے گا۔ سارے اختلافات جو پوری زمین کے اوپر انسانوں کے درمیان اختلافات ہوئے ہیں، وہ اختلافات ختم کرنے اور سزا اور جزا کا وقت ہوگا، وہ معافی اور واپسی کا وقت نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے۔ تو لہٰذا یہ توحید کی دعوت اٹھی، اللہ کے بندو، یہ ایمان کی شمع روشن ہوئی ہے اس اندھیرے کے اندر، کفر و شرک کے اس اندھیرے کے اندر۔ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے اس ایمان کی شمع کو بجھنے نہ دو، اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے گا، اور مخلص اور باصلاحیت لوگ انشاءاللہ آگے آئیں گے۔ اور یہ جو چلے ہوئے کارتوس ہیں، ان سے مجھے کوئی کم از کم اب امید نہیں ہے۔ ان کے اوپر وقت لگانا، محنت کرنا، یہ بالکل یعنی
ٹھیک ہے، جو اگر خلوص کے ساتھ کرے گا وہ اپنا اجر پائے گا، لیکن زیادہ وقت اگر نئے لوگوں کو دیا جائے تو وہ زیادہ مفید ہوگا، اور وہ ان سے زیادہ امیدیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو، کیونکہ مالک کا پہلے سے ہی وعدہ ہے کہ ایمان کے تقاضے نہیں پورے کرو گے تو مالک کی نگاہ میں تم مرتد ہو۔ مالک ایسے لوگوں کو لائے گا، سورہ المائدہ کے اندر کہا کہ جو اللہ سے محبت کریں گے مالک ان سے محبت کرے گا، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اور کسی لان تان کرنے والے کی لان تان کا بال برابر بھی وہ پرواہ نہیں کریں گے۔ جو مرضی کرو، عیب لگاؤ، تانے لگاؤ، الزامات لگاؤ، جھوٹ باندھو، تم اپنی گٹھڑی کو مضبوط کر رہے ہو، گناہوں کی گٹھڑی کو۔ مخلص مومنوں کو تمہاری برکہ کے برابر بھی تمہاری پرواہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس راستے میں ان چیزوں کو پھول سمجھتے ہیں، تحفے سمجھتے ہیں اللہ کی طرف سے، کیونکہ دائی نے یہی کہا تھا کہ اس راستے میں آئے گا، اپنے بھی اور غیر بھی سارے قیامت برپا ہوگی، لیکن تم نے جمے رہنا ہے جمع مردو، چند دنوں کا یہ معاملہ ہے، آخری سانس کے ساتھ ایک موڑ ہے تمہاری موت، اور اس کے بعد وہ ایسی حسین منزل آئے گی کہ جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسی خوش نصیبوں کے ساتھ ہمارا زندگی میں بھی رہے، رابطہ دوستی ان کے ساتھ ہو، یہ ہمارے اصلی بھائی ہیں، اصلی ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو قائم رکھے، اور مالک نئے لوگوں کو اس دین کی طرف آنے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔